ہماری آج کی گفتگو ہماری گزشتہ گفتگو کا تسلسل ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پہلی گفتگو تھی میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کو پہلے بیان کر دوں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی گروتھ کا ایک بہت ضروری حصہ یا کمپوننٹ انسان کے جسم یا اس کی فزیکیلٹی کی گروتھ ہے، کیونکہ اگر انسان کا جسم ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی جو باقی جہتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے وہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہماری فزیکیلٹی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم کیا کھائیں، اور میں نے تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اور زندہ ہے وہ بہترین خوراک ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ مصنوعی طور پہ بنائی جاتی ہے وہ خوراک نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پھر دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ہم کتنا کھائیں، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اپنی ضرورت سے ہمیشہ زیادہ کھاتے ہیں۔ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اگر اس سے آدھا بھی کھانے لگ جائیں تو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اس کی کیا ترتیب ہے وہ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ سے عرض کی تھی۔ اب تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کب کھائیں، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا، اور ایک بہت ہی زبردست تمثیل جو ہم نے بزرگوں سے سنی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت کے اندر 2 دفعہ کھانا سرو ہوگا۔ گو یہ الگ بات ہے کہ جنت میں ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ جب کھانا چاہے کھا سکتا ہے، جب آرڈر دینا چاہے الا کارٹا جب کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا آرڈر دے سکتا ہے، لیکن جنت میں فارملی کھانا 2 دفعہ سرو کیا جائے گا، اور شاید یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ 2 دفعہ کھانا کھانا بہت مناسب ہے۔ اچھا، اب جو میں باتیں ضروری آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھانا کب کھایا جائے۔ تو کب سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت تو ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ناشتہ کیے بغیر اپنی زندگی کا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے ناشتے کا انگریزی ترجمہ ہے بریک فاسٹ۔ کیا مطلب؟ روزے کا کھولنا۔ فاسٹنگ کا مطلب روزہ اور بریک کا مطلب توڑنا۔ تو رات بھر ہمارا ایک روزہ ہوتا ہے نا، ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو توڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے ایک پرانی حکایت بھی آپ نے سنی ہوگی، اور یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی کہ ناشتہ بہت شاہانہ ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا غریبانہ دوپہر کا کھانا عامیانہ ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا غریبانہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری کاربوہائیڈریٹ کا لیول کم ہوا ہوتا ہے، تو صبح کا ناشتہ اچھا ہیلدی کا ناشتہ کرنا چاہیے۔ اور ہیلدی ناشتہ سے مراد پراٹھوں اور پوڑیوں کی مقدار کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ہیلدی ناشتے سے یہ مراد ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے۔ ایک نارمل ایڈلٹ کے لیے کچھ دہی کھانا، دودھ پینا، کچھ تازہ پھل کھانا، اور انڈے ابلے ہوئے کھانا، اور کچھ نٹس کھا لینا، یہ بہت ہیلدی ناشتہ ہے۔ اور یہ ناشتہ جو ہے اگر آپ پراپرلی کر لیں گے تو رات کے کھانے تک آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بات میں نے آپ سے اور عرض کی تھی کہ کھانوں کے درمیان جو منہ چلانا ہے نا، منچنگ جسے کہتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پراپر کھانے کے وقت کھانا چاہیے۔ اور آخر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب پیٹ بالکل بھوک ستا رہی ہو اور پیٹ بالکل خالی ہو تو اس وقت کھانا کھانا چاہیے، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو پھر کھانا کھانا روک دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہمیں حکایت صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی اور سلطنت کے حکمران نے تحفے کے طور پر 2 حکیم بھیجے جو کہ مدینہ میں بھیجے گئے تاکہ صحابہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کر سکیں۔ تو وہ جو 2 حکیم آئے تھے وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہمارے پورے اسٹے کے دوران کوئی بھی مریض ہمارے پاس نہیں آیا۔ اور انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس وہاں کوئی بھی مریض نہیں آیا، بھلا وہ علاقہ جہاں لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہوں جب انہیں شدید بھوک لگی ہو، اور اس وقت کھانا کھانا بند کر دیں جب پیٹ میں ابھی گنجائش موجود ہو، تو جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں وہاں بیمار کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں بتایا گیا۔ ایک اور اہم بات کھانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ رات کا کھانا ہم جلدی کھائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف کاموں میں ہوتے ہیں، دوستوں یاروں کی محفلوں میں ہوتے ہیں، تو رات کا کھانا ہمیشہ لیٹ کھاتے ہیں۔ آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں تو یہ معمول ہے کہ کھانا 10-11 بجے آپ کو ملتا ہے، جبکہ رات کے کھانے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ 7 بجے 7:30 بجے ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ہمارے رات کے کھانے اور سونے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں بھوکے تو نہیں سونا چاہیے،
مگر خالی پیٹ سونا چاہیے. ہمیں ہنگری تو نہیں سونا چاہیے مگر ایمٹی سٹمک سونا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ 7 ساڑھے 7 بجے کھانا کھائیں, اس کے بعد میں بھی آپ ہلکی سی چہل قدمی کر لیں اور پھر آپ 2 گھنٹے کے بعد سو جائیں. تو یہ کھانا کھانے کی بہترین ترتیب ہے. کھانے کے سلسلے میں جو آخری اور بہت ضروری بات ہے وہ ہے پانی کا استعمال. ہم عموماً جتنا پانی ہمیں چاہیے وہ پانی نہیں پیتے, اور سردیوں میں تو خاص طور پر ہمیں پیاس نہیں لگتی تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمیں پانی پینا ہے. ایک نارمل ہیلدی انسان کو تقریباً 8 گلاس روزانہ پینے ضروری ہیں. ہمارے جسم کا 70% پانی ہے. اگر پانی کی صحیح مقدار نہ ہو تو ہمارے جسم کے سارے افعال متاثر ہوتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے. تو لہٰذا اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل رکھنی چاہیے. اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ اس بات کا انتظار نہ کیجئے کہ منزل پر پہنچ کے پانی پئیں گے. دفتر میں جہاں آپ کام کرتے ہیں, اسکول میں آپ جہاں پڑھاتے ہیں, گھر میں آپ جو کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہونی چاہیے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ کم از کم 8 گلاس پانی کے روزانہ پینا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک فیکٹر تھا خوراک, ہم کیا کھاتے ہیں, جس کا ہماری فزیکیلٹی سے تعلق ہے. اور میں اب آپ سے جو دوسری ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری فزیکیلٹی یا ہماری صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوسرا اسپیکٹ ہے, اور وہ ہے ہماری نیند. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کمپیوٹر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا مارکیٹنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا, میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں تو مجھے سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. اور عموماً ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سلیپ ہے یہ ایک پیسو ایکٹیویٹی ہے, یعنی ہمارا باقی روزمرہ کا کام جو ہم جاگتے ہوئے کرتے ہیں یہ ایک ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے, جبکہ ہماری سلیپ جو ہے وہ پیسو ایکٹیویٹی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سلیپ بالکل ایکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ یہ سپر ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف فائلوں پر کام کر رہے ہیں, تو یہاں ایک فائل پھینک دی, ایک فائل یہاں پھینک دی, ایک فائل پھینک دی, لیکن آپ دفتر سے جانے کے بعد ان فائلوں کو پھر اکٹھا کر کے اس کے متعلقہ خانوں میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا یہ آپ کی ڈسپیچ والی فائل تھی, وہ آپ نے اس خانے میں رکھی, جو آپ کے ان کمنگ میسیجز تھے وہ آپ نے اس فائل میں رکھی, جو فائنانس کے متعلق تھی تو ایک خانہ بنایا ہوا ہے وہاں آپ نے رکھی. تو اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں. ان خانوں کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں اسکیماز, یعنی وہ جگہیں جہاں مخصوص قسم کی معلومات موجود ہوتی ہے. تو جب ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو دن بھر ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ ایک بکھری ہوئی حالت میں موجود ہوتا ہے, اور جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ جاگ کر ان فائلوں کو متعلقہ خانوں میں رکھ دیتا ہے, تاکہ جب ضرورت پڑے تو ان خانوں میں سے وہ فائل نکالی, وہ علم نکالا جا سکے. جس طریقے سے عورتوں کا بیگ ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے انہوں نے بیگ اٹھایا ہوتا ہے, تو انہوں نے جو سگڑ سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بیگ میں خانے بنائے ہوتے ہیں. اس خانے میں سکے پڑے ہوں گے, اس میں کریڈٹ کارڈ پڑے ہوں گے, اس میں تھوڑا سا میک اپ کا سامان پڑا ہوگا, اور اس میں کوئی خط آیا ہے تو وہ پڑا ہوا ہوگا, اس میں نوٹ پڑے ہوئے ہوں گے, اس میں گھر کی چابیاں پڑی ہوں گی. جب آپ ان کو ایک اور چابی دیں گے تو وہ چابی والے خانے میں اس کو رکھیں گی, تاکہ جب نکالنا ہو تو چابی والے خانے سے نکال لیں. اور اگر پورا بیگ صرف ایک ہی خانہ ہو اور سب چیزیں اس میں ڈالی ہوں تو نکالتے وقت آپ کو مختلف جگہوں پر ہاتھ مارنے پڑیں گے. اسی طرح زندگی میں جب بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ علم جب ہم اس کو اپنے دماغ سے نکالتے ہیں ایک خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو اگر ہماری سلیپ پوری ہوتی ہے تو جب وہ علم ہمارے جسم کا حصہ بنا تھا ذہانت کا, تو وہ پھر ان اسپیسیفک خانوں میں سٹور ہوگا. اور اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ علم بکھرا ہوا ہوگا. یہ بات اکثر دیکھی جاتی ہے کہ بڑے امتحانوں میں, خاص طور پہ ہمارے میڈیکل کے امتحان میں, بچے جب صبح امتحان دینے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کورس کا اور کیریکولم کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ان کو یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ جس دن آپ کا امتحان ہے اس دن آپ نے 8 گھنٹے ضرور سونا ہے, تاکہ جتنا کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ آرگنائز ہو کر تمام خانوں میں اکٹھا ہو جائے. تو اس لیے رات کو سونا بہت ضروری ہے. ایک ہیلدی شخص کے لیے کم از کم 7 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے. جیسے جو ہمارے بچے ہیں وہ اس سے زیادہ سوتے ہیں. جو نومولود بچہ ہے وہ تقریباً 20 گھنٹے سوتا ہے, مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے سونے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے, اور جو ضعیف لوگ ہیں ان کی یہ نیند 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی اگر ہو جائے تو وہ کافی ہے.
لیکن ایک ہیلدی نارمل ینگ ایڈلٹ کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے تک ان انٹرپٹڈ سونا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سونے کے سلسلے میں کیا ایسی باتیں کی جائیں جس سے ہماری سلیپ جو ہے وہ بہت افیکٹو بن جائے؟ تو اس کے لیے میں کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہم سونے کو زبردست بنا سکتے ہیں، اپنے سونے کے عمل کو زبردست بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے سونے کا کمرہ ہے نا، جو آپ کا بیڈ روم ہے، وہ صرف سونے کا کمرہ ہونا چاہیے۔ اس کمرے میں کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں سکرین نہیں ہونی چاہیے۔ سونے والے کمرے میں کتابیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سونے والے کمرے میں ایکچولی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے سوائے ایک آرام دہ کمفرٹیبل بیڈ کے۔ جو آپ کا فون ہے جو آپ نے چارجر پہ لگانا ہے، وہ آپ کے کسی دوسرے کمرے میں یا لاؤنج میں چارجر پہ لگا ہوا ہو، اور وہ آپ کے کمرے میں چارجر کے اوپر نہ لگا ہوا ہو۔ اور آپ کے سونے والے کمرے میں آپ کا آرام دہ بستر ہونا چاہیے۔ وہاں سردی گرمی کے مطابق اندر مناسب ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور آپ نے کھلے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کا کھانا کھائے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے آپ کو ہوں، اور جب آپ سونا چاہتے ہیں تو سوائے سونے کے آپ کوئی اور کام نہ کریں۔ اور رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اعمال کیا تھے۔ سونے سے پہلے وہ کیا دعا مانگا کرتے تھے، سونے سے پہلے وہ کیا وظیفے پڑھا کرتے تھے، تو وہ بہت ہی مختصر ہیں، تو ان سب کا پڑھنا وہ آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترتیب تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے سونے کا آغاز دائیں طرف سے کرتے تھے، اپنی گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور دوسرا ہاتھ ان کے کولے پہ ہوتا تھا۔ تو ہم ان کی تقلید میں شروع میں دائیں طرف کروٹ کر کے سو جائیں، پھر جیسے آپ کا جسم اجازت دے آپ اپنی کروٹ بدل لیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوتے وقت اگر آپ نے کچھ پینے کا پانی وغیرہ رکھا ہو تو آپ اس کو ڈھک دیں، کوئی برتن جو ہے وہ اس کو ڈھک دیں، اور اگر چراغ جل رہا ہے یعنی لائٹ، اب تو اس کو لائٹ کہیں گے نا، تو اس کو بجھا دیں۔ تو اندھیرے میں سونا، اور یہ بہت ہی لاجیکل ہے کہ آپ کو نیند بڑی زبردست آتی ہے۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو موبائل فون یا اسکرین ہے، اس کے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ روشنی بالکل ویسی ہے جو سورج کے نکلتے وقت روشنی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نوٹ کیجئے جو صبح کی روشنی ہوتی ہے وہ دوپہر کی روشنی سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح کچھ وائٹ بلبز ہوتے ہیں نا، اور کچھ یعنی یلو بلبز ہوتے ہیں، گولڈن بلب ہوتے ہیں، تو جو پورے دن کی سورج کی روشنی ہے وہ گولڈن روشنی ہوتی ہے، اور جو صبح کی روشنی ہے وہ وائٹ روشنی ہوتی ہے، سٹار لائٹ کہتے ہیں جس کو۔ اس روشنی میں جو وہ روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دن چڑھ گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ اور جب ہم سونے لگتے ہیں تو رات کا اندھیرا ہمارے دماغ کے اندر ایک پینیل باڈی ایک ہوتی ہے، وہاں سے وہ ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں، تو وہ ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہمیں اسے میلاٹونن کہتے ہیں، جو ہمیں کہتا ہے کہ رات ہو گئی اب سو جاؤ۔ تو جب آپ 8 بجے 9 بجے موبائل آن کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو موبائل کی وجہ سے جو روشنی نکلتی ہے تو ہمارے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دن چڑھ گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ تو نیند کے لیے موبائل یا اسکرین کا استعمال سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے تک بہت خطرناک ہے، اور یہ نیند کے خراب کرنے کا ایک باعث ہے۔ میں یہاں آپ کو سونے کی دعا بتا دیتا ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی موت ہے اور تیرے نام سے ہی حیات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اصل میں یہ ایک طرح کی موت ہے، اور کئی اور آیات میں یہ کہا گیا ہے اور حدیث میں کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ ایک طرح کی موت ہے، تو دوبارہ اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس کو زندہ کرتی ہے۔ تو یہ اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہمارے سونے کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں کنورٹ کر دیں گے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو اس کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی دی اس سے پہلے کہ مجھے مارا، یعنی پہلے مجھے مارا، موت دی، اور پھر مجھے زندگی دی، یعنی نیند بھی ایک موت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی، بعد ما اماتنا، مجھے مارنے کے بعد، و الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اب دیکھیے جب انسان اٹھتے وقت فوراً اس دعا کو ریفلیکسلی پڑھے گا، اور یا اس کی یعنی ایک سرشت کا حصہ بن جائے گا اور اس کی عادت بن جائے گی،
تو اٹھتے ہی اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے زندگی خدا کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے. تو یہ ایک زبردست دعا ہے، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان کی برکت میں آپ یہ دعائیں خود بھی یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے کچھ خوراک کے بارے میں اور کچھ نیند کے بارے میں آپ سے بات کی. انشاءاللہ اب اگلے ایپیسوڈ میں اپنی فزیکیلٹی کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی. میں صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے یا ایسے ایک سن کے لذت اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.